علامہ صاحب یہ بتائیں کہ فتح مکہ کب ہوا اور اس کے اسباب کیا تھے؟ کیا وجہ بنی کہ مکہ جیسا ایک عظیم شہر مسلمان فتح کرنے کے لیے نکلے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے میں بے حد مشکور ہوں الاجمل ٹرانسمیشن کا اور تحریک فدایان ختم نبوت تمام ٹیم کا میں بے حد مشکور ہوں۔ فتح مکہ جو ہے وہ 8 ہجری بمطابق 10 جنوری 20 رمضان شریف کو یہ عظیم فتح اللہ ذوالجلال نے مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ اس کے کئی اسباب ہیں، اگر ہم دیکھتے ہیں تو کچھ چند اسباب جو واضح ترین ہے روز روشن کی طرح، وہ ان میں سے کچھ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ چونکہ کفار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار ظلم کیا کرتے تھے، اللہ کریم نے بھی اجازت عطا فرما دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شہر مدینہ کی طرف ہجرت فرما جائیں۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک کی طرف گئے، صحابہ کرام وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے لگے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ چلنا ان لوگوں کو ناگوار گزرا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جماعت کو وہ ایک مرتبہ پھر سے ناکام کرنا چاہتے تھے۔ اس مشکل ترین صورتحال کو بھی انہوں نے نہ دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے شہر طیبہ کو چھوڑ کر مدینہ شریف کی طرف چلے گئے ہیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار ظلم کرنے کا ارادہ کیا۔ اسی کے دوران غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا اور پھر غزوہ خندق بھی ہوئی، لیکن کچھ وقت گزرا، 8 سال گزرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1400 صحابہ کرام کی معیت میں 1400 صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ شریف کی ادائیگی کے لیے آ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ شریف کے لیے آ رہے تھے، کفار کو پتہ چلا تو کفار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ان سب کو منع کر دیا کہ آپ عمرہ شریف کی ادائیگی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام کو یہ ان کی بات بہت گراں گزری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا یہ معاملہ دیکھا تو کچھ شرطیں طے پائیں، کچھ شرائط طے ہوئیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے شرطیں رکھی۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام شرطوں کو مان لیا۔ ان میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، جنگ بندی کا اعلان کر دیا گیا۔ اور پھر عرب کے جتنے بھی قبیلے ہیں ان کے لیے یہ آسانی ہے کہ وہ جس کا چاہے ساتھ دیں، جس کا چاہے ساتھ نہ دیں، وہ کسی کے ساتھ بھی لگ سکتے ہیں۔ تو 2 قبیلے تھے مشہور جن کی آپس میں بڑی جنگ رہتی تھی، ان میں سے ایک کا نام ہے بنو خزاعہ اور دوسرے کا نام ہے بنو بکر۔ تو بنو بکر اور بنو خزاعہ یہ 2 مشہور قبیلے تھے۔ بنو خزاعہ مسلمانوں کی طرف ہو گیا اور بنو بکر جو ہے وہ کفار کی طرف، قریش کی طرف ہو گیا۔ اب یہ صورتحال کو جب انہوں نے سمجھ لیا کہ اب تو جنگ بندی ہو گئی ہے، اب تو ہماری جنگ دوبارہ ہو نہیں سکتی 10 سال تک، تو بنو بکر کی ایک شاخ ہے بنو نفاسہ۔ تو بنو نفاسہ نے کچھ اپنے اندر خیالات کو پختہ کر کے، ارادے مضبوط کر کے، تو بنو خزاعہ پر ایک حملہ کر دیا۔ بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا تو یہ جب خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغموم ہوئے، چونکہ بنو خزاعہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا۔ تو یہ خبر سن کے اللہ کے رسول نے 3 شرطیں رکھی، فرمایا ان 3 شرطوں میں سے ایک شرط کو ماننا پڑے گا۔ ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ آپ جتنے بھی یہ بنو بکر کے لوگ ہیں، قریش والے لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے بنو بکر کی، بنو نفاسہ کی جو حمایت ہے اس سے دستبردار ہو جائے۔ ایک شرط۔ دوسرے نمبر پہ یہ شرط تھی کہ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ یہ کر لیں کہ جو بنو خزاعہ کا آپ نے خون بہایا ہے، اتنا جانی نقصان ہوا ہے، اس کا بدلہ دے دیں۔ 2 اور تیسرے نمبر پہ آپ نے یہ شرط رکھی کہ اگر آپ یہ دونوں شرطیں نہیں قبول کر سکتے تو پھر آپ کے لیے یہ تیسری شرط ہے کہ آپ لوگ پھر یہ کریں کہ اعلان کر دیں، آپ میں سے کوئی شخص جو آپ کا بڑا سردار ہے وہ یہ اعلان کر دے کہ آج کے بعد، آج سے ہم جو صلح حدیبیہ ہے، وہ جو معاہدے ہمارے اندر طے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے ہم نے توڑ دیے۔ اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں کہ معاہدے توڑے گئے تو ان میں سے پھر کفار نے کون سی شرط مانی جس شرط کی بنا پر پھر حضور کا قافلہ جو تھا وہ مکے کی طرف نکلا؟ جی میں یہی بتا رہا ہوں کہ تیسری شرط کو پھر انہوں نے مان لیا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تیسری شرط کو ایکسپٹ کرتے ہیں، ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے جو اندر معاہدہ ہوا تھا وہ سارے کا سارا ہم نے توڑ دیا۔ اچھا معاہدہ ختم ہو گیا تو اس کے بعد حضور کس نیت سے نکلے؟ پتہ تو چلنا چاہیے نا کہ آقا کریم نبی رحمت عمرہ کی نیت سے نکلے تھے یا جنگ کی نیت سے نکلے تھے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو عمرہ کی نیت سے ہی آ رہے تھے. جب یہ پتہ چلا کہ بنو بکر کی ایک شاخ نے مسلمانوں کے ساتھیوں پر حملہ کیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ناگوار گزرا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی نیت سے نکلے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 10,000 کا لشکر لیا اور لشکر لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مکہ شریف میں پہنچے اور جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ آج جو حرم پاک میں پناہ لے گا میں محمد اس کو بھی چھوڑ دوں گا. جو آج اپنے دروازوں کو بند کر لے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی چھوڑ دوں گا. اور جو اپنے ہتھیاروں کو نیچے ڈال دے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی چھوڑ دوں گا. اور پھر چوتھی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ آج ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے گھر میں بھی چلا جائے گا نا میں محمد اس کو بھی. کیا بات ہے. دیکھیں مفتی صاحب قبلہ کہ ابو سفیان اسلام قبول نہیں تھا کیا جی, آقا کریم کا سخت جانی دشمن تھا جی, اس کے باوجود حضور نبی پاک نے جو اس کے گھر کو پناہ گاہ بنایا, امان گاہ بنایا, جی, اس کی وجہ کیا تھی, اس کی جو خاصیت تھی حضور کا یہ فرمانا, اس کے پیچھے جو پس منظر تھا وہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں. جی اس کا پس منظر یہ تھا کہ ایک صحابی رسول نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان جو ہے نا وہ چودھری ہے, مکہ کا سردار ہے, تو وہ سرداری کو پسند کرتا ہے, تو آپ یہ ارشاد فرما دیں کہ جو ابو سفیان کے گھر میں بھی چلا جائے اس کو بھی پناہ دے دیں گے یا اس کو کوئی عزت دے دیں تاکہ وہ خوش ہو جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکمتوں کے بادشاہ ہیں, حکیم الامت ہیں, آپ حکیم ہیں, آپ نبضوں کو جانتے ہیں, آپ تو جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں, آپ تو مسلمان آپ ہی تو ہیں کہ جنہوں نے وادی طائف کا رخ کیا اور پھر لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر تک مارے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو دل اطہر یہی کرتا تھا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اسلام کے دامن میں آ جائیں. تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ سرداری کو چاہتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں بھی چلا جائے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی ایمان دے دوں. واہ واہ کیا بات ہے. یہ دیکھیں ناظرین کہ آقا کریم نبی رحمت نے سرداری کو پسند کرنے والے کو سرداری دی. بے شک وہ کافر تھا, بے شک وہ دشمن اسلام تھا, بے شک وہ نبی پاک کا جانی دشمن تھا, اس کے باوجود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے گھر کو پناہ گاہ بنایا.